اور صرف حضور نے خدیجہ کو نہیں اپنایا تھا. آج بات اگر طول پکڑ جائے تو پکڑ جائے، مگر بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں. میں اس امامت کے علاوہ یتیم خانہ میں بھی خدمت انجام دیتا ہوں. بعض مرتبہ ایسے ایسے قصے دیکھنے ملتے ہیں کہ آنکھ چھلک جاتی ہے. آپ سنیں گے آپ کا دل ہل کر رہ جائے گا. شادی کے 3 سال ہوئے تھے، 5 سال ہوئے تھے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، باپ اچانک انتقال کر گیا. باپ گزر گیا، عدت کے بعد ماں نے دوسرے نکاح کر لیے، دوسری شادی کر لی، دوسرا نکاح ہو گیا. اب وہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر جب دوسرے شوہر کے گھر جاتی ہے تو یہ ظالم اس معصوم اس چھوٹے سے بچے کو قبول نہیں کرتا. یہ بچہ نہ اس گھر کا رہا نہ اس گھر کا رہا. اللہ اکبر. جب ایسے بچوں کو دیکھتے ہمارا دل ہل کر رہ جاتا ہے. نہ ماں کی محبت نہ باپ کی محبت. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے شوہر سے 2 بیٹے ہوئے، دوسرے شوہر سے 1 بیٹی ہوئی. اللہ اکبر. 3 بچے پہلے 2 شوہروں کے تھے اور 6 بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی 9 بچوں کی ماں. کتنے؟ 9 بچوں کو پالنے والی. اور مولا علی جب پیدا ہوئے نا تو حضور تو پہلے دن ہی اپنے گھر لے آئے تھے. جناب ابو طالب سے کہہ دیا تھا کہ علی کی کفالت کی ذمہ داری ہماری ہے. تو اسی سیدہ خدیجہ نے علی کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے. 10 بچوں کو پالنے والی مصطفیٰ نے صرف بیوہ خدیجہ کو نہیں اپنایا تھا، اس بیوہ خدیجہ کے بچوں کو بھی اپنایا تھا. سنیے گا بغور سنیے گا. حضرات محترم، آج حال یہ ہے کہ دوسری ماں کو اپنی سوکن کے بچے قبول نہیں، پہلی والی ماں کے بچے قبول نہیں دوسری ماں کو، اور دوسرے شوہر کو پہلے شوہر کے بچے قبول نہیں. یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا ماحول ہے. ایک حکایت آپ نے سنی ہوگی، ایک شوہر کی بیوی چھوٹے بچے کو رکھ کے انتقال کر گئی، مر گئی. اب اس بچے کو پالنا بھی تھا، مجبوراً اس نے نکاح کیا. دوسری بیوی نکاح میں آئی. چند مہینوں کے بعد اس نے اپنے اس یتیم بیٹے کو بٹھا کر پوچھا، بیٹا یہ والی ماں اچھی ہے یا وہ والی ماں اچھی تھی؟ پہلے والی اچھی تھی یا یہ اچھی ہے؟ تو بچے نے کیا کہا؟ بغور سنیے گا. وہ کہتا ہے پہلی والی جھوٹی تھی، یہ دوسری والی سچی ہے. باپ چونک گیا اور چونک کر کہا بیٹا میں سمجھا نہیں. تو کہا کہ بابا میں چاہے جتنی شرارت کرتا، میری شرارتوں کو دیکھ کر پہلی والی ماں کہتی اب شرارت کرے گا تو تجھے کھانا نہیں دوں گی، لیکن چاہے میں جتنی شرارت کر لوں آخر وہ میری محبت پر مجبور ہو کر مجھے کھانا پیش کر دیتی. اور یہ والی ماں سچی ہے، جب یہ کہتی ہے کہ کھانا نہیں دوں گی تو یہ کھانا واقعی نہیں دیتی. تو وہ ماں جھوٹی تھی اور یہ ماں سچی ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم، نہ دوسری ماں کو پہلی ماں کا بچہ قبول، نہ دوسرے شوہر کو پہلے شوہر کا بچہ قبول، مگر میرے مصطفیٰ کو دیکھو. پہلے شوہر کے 2 بیٹے ہیں، پہلے شوہر کے 2 بیٹے ہیں، حالہ اور ہند، 2 نام ہے، حالہ اور ہند. یہ 2 پہلے شوہر کے بیٹے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دوپہر کے وقت لیٹ جائیں، جب آپ آرام فرمائیں تو کسی کی مجال نہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ حضور کو جگا دیں. حضرت صدیق اکبر سے لے کر مولائے کائنات تک، اور مجھے کہنے دو ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یاد تک، کسی صحابی میں یہ مجال نہیں کہ مصطفیٰ لیٹے ہو تو مصطفیٰ کو جگا دے. اور ہم کہتے صحابہ تو ایک طرف، سدرہ کے مکین جبرائیل کا بھی، حضرت جبرائیل کی بھی مجال نہیں کہ مصطفیٰ آرام کر رہے ہو تو جبرائیل آ کر اٹھا دیں.
اللہ اکبر. حضرات محترم یہ مقام ہے میرے سرکار کا. اگر لیٹے ہو تو جگانے کی کسی کی ہمت نہیں، مگر وہی خدیجہ کے پہلے شوہر کے بیٹے حالہ اور ہند اگر مسجد نبوی شریف میں آ کر کہے کہاں ہے میرے مصطفیٰ، کہاں ہے میرے آقا، کہاں ہے میرے مولا، اللہ اکبر، آواز کہاں دے؟ مسجد میں دے. جب حضور کے حجرے میں آواز پہنچے آقا نیند سے بیدار ہو جائے، حضور اٹھ جائے اور اپنے بستر سے اٹھ کر بے ساختاب چلنے لگے. اماں عائشہ نے پلٹ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ لیٹ جائیں تو مجال کسی کی نہیں کہ جگہ دے، لیکن یہ آپ نیند سے اٹھ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اماں عائشہ نے 1 مرتبہ پوچھا تھا، مگر میرے مصطفیٰ نے 3 مرتبہ کہا میرا حالہ و ہند آ گئے، میرے حالہ و ہند آ گئے، میرے خدیجہ کے بیٹے آ گئے. یہ کہہ کر مصطفیٰ خود تشریف لے گئے. یہ پیار تھا. 4 بیویوں کی تعلیم تمہیں یاد رہی، 4 نکاح تمہیں یاد رہے، مگر تم نے یہ نہیں دیکھا کہ مصطفیٰ نے ان یتیم بچوں سے کتنا پیار فرمایا ہے. اور یہ حضور کا جو حلیہ ہے نا، آپ کا حلیہ مبارک، یہ حدیث کی روشنی میں کہاں سے آتا ہے؟ یہی سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے حضور کے پورے حلیے کو بیان کیا ہے. اسی سے مفسرین اور مؤخرین بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے ماموں حضرت ہند کو پکڑا، ان کے پاس گئے اور کہا ماما، اے میرے ماموں جان، ذرا مجھے میرے نانا جان جد کریم کا حلیہ تو بتانا. ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کے دستے پاک کیسے تھے، ان کا قدم اٹھانا کیسا تھا. اللہ اکبر. تو حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور کے حلیے کا نقشہ کھینچا ہے نا، کوئی اس طرح بیان نہیں کر سکتا. اتنے ادب کے ساتھ حضرت ہند نے حضور کے حلیہ مبارک کو بیان کیا ہے. اللہ اکبر. اور ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر الگ ہو نا، باپ الگ، تو اس کی تعریف اولاد نہیں کرتی، ماں سوتے لیے تو اس کی تعریف نہیں کرتی. مگر قربان جائیں، 3 بچے تھے، پہلے شوہر سے 2 بیٹے، دوسرے شوہر سے 1 بیٹی، مگر تینوں نے کلمہ پڑھا. بولو نا، 2 صحابی اور 1 صحابیہ، تینوں بچوں کو صحابی ہونے کا شرف ملا ہے. اور حضور کے مبارک حلیے کو جو بیان کیا، جب چہرے کی بات آئی تو حضرت ہند فرماتے ہیں مصطفیٰ کے چہرے کی چمک کا یہ عالم تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو. بڑی تفسیر سے انہوں نے بیان کیا ہے. حضور کی ابرو مبارک ایسی تھی، بالکل باریک تھی، مگر بال بالکل گھنے گھنے تھے. آپ کی آنکھیں ایسی تھی، آپ کے لبہائے پاک ایسے تھے، آپ کے گوشے مبارک ایسے تھے. بڑے ادب سے اور بڑے عشق کے ساتھ حضرت ہند نے حضور کے حلیے کو بیان کیا ہے. اب میں وہ تو بیان نہیں کرتا، لیکن بریلی کے امام نے اپنے ایک کلام میں کہا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جانا جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرات محترم، گویا حضرت ہند یوں حضور کی شان بیان کر رہے ہو جیسے سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں حضرت ہند کی سنت ادا کی ہو. حضرات محترم، یوں آقا کا حلیہ وہ بیان فرماتے ہیں. تو 4 شادیاں تو سب کو یاد رہی، 4 بیویاں تو سب کو یاد رہی، مگر ان بیویوں کے بچے کسی کو یاد نہ رہے. یہ سیرت تھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ شان مبارک تھی آپ کی. دعا کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم
ہم سب کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے در کی خیرات نصیب فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صدقہ نصیب فرمائے۔